الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایکو بند کر دیں. جزاک اللہ. میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا نا کہ میں دیہات کا رہنے والا خالص پینڈو قسم کا مولوی پینڈو ہو تو اسپیکر کو پینڈو ہونا چاہیے. مولوی پینڈو ہو اسپیکر شہری ہو، پھر مولوی اور اسپیکر آپس میں لڑتے ہیں اور مسئلہ سمجھ نہیں آتا. میں آپ کی خدمت میں آپ کو لڑانے کے لیے نہیں، آپ کے مسائل دلائل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی آپ کا مہمان ہوں اور دیہاتی مہمان ہوں. بس اوقات دیہات والے شہریوں کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتے، تو شہر والوں کو چاہیے کہ ان سے درگزر کریں. بھئی دیہاتی آدمی تھا، کچھ غلطیاں کر گیا ہے، نظر انداز فرمایا کریں. رمضان المبارک میں بیانات مساجد میں اور جلسوں پہ نہیں کرتا. یہ میرا رمضان کا آج دوسرا باضابطہ بیان. گزشتہ کل کوزہ گلی خانقاہ حنفیہ مدرسہ خالد بن ولید میں تھا، اور آج بیان مولانا پیر آفت اقبال قریشی صاحب زیدہ مجدور کی مسجد میں ہے. عام طور پہ چونکہ میں پیشہ ور قسم کا عالم نہیں ہوں، ساتھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کبھی ربیع الاول میں، کبھی محرم میں، کبھی 15 شعبان، کبھی 27 رمضان. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ہم موسم کے لوگ نہیں ہیں. بارش برسی مینڈک نکل آئے، بارش ختم ہو گئی مینڈک ختم ہو گئی. برساتی مینڈک بن کے ہم کام نہیں کرتے. ہم اللہ کے دین کی آواز پورا سال لگاتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے سال کے سارے دن اور ساری راتیں برابر ہیں. اور ہمارا اصل عنوان وہ مکمل شریعت اور مکمل دین کا ہے. ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے کہ بھی ہمارا فلاں موضوع ہے، فلاں موضوع پر بات کرو. تمہیں ہمارے موضوع کو پتہ نہیں تھا، ہمیں کیوں بلایا ہے. فضائل بھی ہمارا عنوان ہے، دلائل بھی ہمارا عنوان ہے. اللہ کے نبی اور انبیاء بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، فقہاء، محدثین، مفسرین، مجاہدین، اولیاء، یہ سب ہمارے ہیں. تبلیغ بھی ہماری ہے، خانقاہ بھی ہماری ہے، سیاست بھی ہماری ہے، اور مدارس بھی ہمارے ہیں، جہاد بھی ہمارا ہے. یہ سب ہمارے ہیں. اس لیے ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں. ہمارے رائیونٹ کے مشائخ فرماتے ہیں نا، اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے. ہم ادھوری باتیں نہیں کرتے، پوری بات کرتے ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ میری مکمل بات ٹھنڈے دل کے ساتھ سنتے رہیں. اگر میری بات پر کوئی اشکال ہو تو آپ اس اشکال کو دور فرمائیں. میری بات غلط لگے تو مجھے آپ سمجھائیں، لیکن ضد اور عناد پر ہم کھڑے رہیں تو اس طرح بات سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ بات سنانے اور بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے بیانات کے آغاز میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، ہمیشہ کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے میں کسی پہ تردید کرتا ہوں.
اس کی وجہ یہ نہیں میں کسی پہ تنقید کرتا ہوں، اس کی وجہ میں اپنے عقائد کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ جب ہمارے عقائد کھل کر سامنے آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی تھی، علماء احناف ایسے نہیں ہیں، علماء دیوبند ایسے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تعلق چونکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، اس پہ دلائل دیتا ہوں، کسی کی تردید، رد اور تنقیص اور توہین نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اکابر کا شیوا اور ہمارا مسلک، ہمارا منہج اور ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن اپنی بات کھل کر سمجھاتے ہیں، اپنی بات کو چھپانا یہ بھی ہمارا مزاج نہیں ہے۔ غلط فہمی کے اندر کبھی بھی سامع کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، قرآن کریم آپ کی مسجد میں ختم ہوا۔ خوش قسمت وہ ہے کہ جس نے قرآن سنایا ہے، اور خوش قسمت وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو سنا ہے۔ قرآن سنانے والے اور قرآن کو سننے والے یہ دونوں خوش قسمت اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو باقی 2-3 دن رہ گئے ہیں ان دنوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مہمان آئے اور مہمان جانے لگے تو ہم کوشش کرتے ہیں مہمان کو خوش کر کے بھیجیں تاکہ یہ مہمان دوبارہ بھی آئے، اور اگر خدمت میں کچھ کمی رہ جائے تو میزبان سمجھتا ہے کہ مجھ سے کمی ہو گئی ہے، مہمان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر میزبان کہتا ہے جی ہمارے گھر والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اصل میں بازار گیا تھا، اصل میں بس بچہ گھر میں نہیں تھا تو اس لیے تھوڑی سی آپ کو تاخیر ہوئی ہے، میرا موبائل سائلنٹ پہ تھا، میں جلدی فون نہیں اٹھا سکا، آپ ناراض نہ ہوں، محسوس نہ فرمائیں، کہتے ہیں نا۔ اسی طرح رمضان ہمارا 2 یا 3 دن کا مہمان ہے، اس مہمان کو خوش کریں، جو غلطیاں رہ گئی اس کا تدارک کریں، اور اللہ رب العزت سے یہ بات ہم عرض کریں کہ یا اللہ یہ مہمان آپ نے بھیجا، کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، کچھ ہم نے جان بوجھ کے کر دی، ہمیں معاف فرما دے، اور زندہ رہے تو یہ مہمان ہمیں آئندہ بھی دینا، زندہ رہے تو مہمان آئندہ بھی دینا۔ تو اس طرح خوش کر کے بھیجے، خوش کر کے، زبان سے خوش نہ کریں، دل سے خوش کریں۔ ہمارے ہاں بعض چیزیں لطائف ہوتی ہیں لیکن ہوتے حقائق ہیں۔ میں کسی علاقے کا نام نہیں لیتا کیونکہ ہمارے سامعین ہر علاقے کے ہوتے ہیں، تو بعض علاقوں میں میں جاتا ہوں تو جس مقصد کے لیے جاتا ہوں میزبان وہ مقصد بھی پورا نہیں کرتا، لیکن جب گاڑی میں بٹھانے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے ذمہ کوئی اور خدمت ہے۔ میں نے کہا جو پہلے میں نے کی تھی وہ آپ نے کر دی ہے، بس وہ تو پھر آپ سمجھتی ہیں نا، بس ہماری مجبوری تھی، کوئی اور خدمت۔ میں نے کہا اور خدمت آپ کو کیا کہنی ہے، جس کے لیے آئے تھے وہ آپ کر نہیں سکے، اور خدمت آپ کیا کریں گے۔ تو یہ زبان سے خوش کرنا مناسب نہیں ہوتا، آدمی قلب و جان سے مہمان کو خوش کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی علاقے میں جاتا ہوں مساجد میں تو ہماری خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ بس آپ توجہ سے بات سنیں، توجہ سے بات سنیں، توجہ سے بات سنیں اور عمل کی نیت کے ساتھ سنیں۔ تو خوش قسمت وہ جس نے قرآن سنایا، اور خوش قسمت وہ جنہوں نے قرآن کریم سنا۔ میں ابھی 29واں پارہ تراویح میں سنا کر آیا ہوں۔ آپ کے سامنے کون ہے مجھے نہیں پتا، میری سامنے میری 2 بیویاں ہیں۔ آپ نے ایسا کوئی سنانے والا حافظ دیکھا ہوگا؟ جھگڑا ہی نہیں کہ حافظ کو پیسے دینا جائز ہے کہ نہیں جائز، کیوں؟ ہمارے سامنے ہمیں دینا نہیں، ہم سے لینا ہے۔ ہمارے سامنے ایسے جنہیں ہم سے لینا ہے۔ میری تراویح موبائل چلتی ہے، ایک بارہ قطر، ایک بارہ مدینہ، ایک مکہ، ایک کراچی، ایک پنڈی، ایک جو سفر ہوتے ہیں تو یوں چلتے رہتے ہیں۔ تو کل چونکہ میں مری میں تھا تو 2 گھر والے میرے ساتھ تھے، آج افطاری حضرت کے ہاں تھی ہماری، تو میں نے کہا بھی ہمیں تو الگ کمرہ چاہیے کیونکہ میں نے اپنی تراویح سنانی ہے اور گھر والوں کو سنانی ہے۔ ایسا ماحول اللہ گھر کا آپ کو بھی عطا فرمائے، ایسا ماحول اللہ گھر کا آپ کو بھی عطا فرمائے۔ میں ساتھیوں کو دوسری شادی کی ترغیب نہیں دیتا، یہ آپ کے بس میں نہیں، لیکن یہ ترغیب ضرور دیتا ہوں کوئی کر لے تو اس کو برا نہیں سمجھنا، عیب نہیں سمجھنا، ایمان کا خطرہ ہے۔
اس کو عیش نہیں سمجھنا، ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ بات میں ضرور سمجھاتا ہوں اور یہ بطور عالم سمجھانا ہمارے ذمے ہے، اس لیے میں بیان کے دوران ایسی باتیں کرتا بھی رہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے بھی یہ مولانا صاحب ایسے ہیں۔ ہمارے چونکہ آپ سے مفادات نہیں ہیں کہ آپ روٹھ جائیں گے، محسوس فرمائیں گے، ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ چونکہ ہمارا مسئلہ نہیں، کھانا حافظ صاحب کے کھا لیا ہے، گاڑی ہمارے پاس اپنی موجود ہے، اب نہ کھانے کا مسئلہ ہے نہ گاڑی کا مسئلہ ہے، الجھن تو ہے کوئی نہیں نا۔ اس لیے مجھے یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں جو اچھے لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور بے تکلفانہ زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ خیر اللہ ہم سب کو رمضان کے بقیہ دن بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ غفلت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں دیکھیے بات چل پڑی اس لیے عرض کرتا ہوں، باوجود اس کے گھر والے میرے ساتھ ہیں، لیکن ان دنوں میں بھی نہ میرے اوابین فوت ہوتے ہیں، نہ میرے اشراق فوت ہوتے ہیں، نہ میرے تہجد فوت ہوتے ہیں، نہ 20 رکعت تراویح ختم ہوتی ہے، نہ روزانہ کی 4 پارے تلاوت ختم ہوتی ہے، نہ ہی اس کے علاوہ میری تسبیحات ختم ہوتی ہیں، اور عشاء سے لے کر فجر تک جاگتا ہوں۔ اس کا معنی ہی نہیں گھر والوں کے پاس آپ کو پورا وقت دوں گا، جب آپ اجازت دے دو گے اس کے بعد میں گھر جاؤں گا، پھر اس کے بعد میں نے آگے سفر ہے، میں نے وہاں جانا ہے، سحری وہاں کرنی ہے، پھر سفر کر کے میں نے صبح سرگودے جانا ہے۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ حقائق اور اذکار کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ساری زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے کسی کام میں 1 سیکنڈ کا خلل نہیں آتا، کبھی بھی خلل نہیں آتا۔ حافظ صاحب سے جب وقت لیا، حافظ صاحب موجود، آپ ان سے پوچھ لو، ان کو آج بھی فون نہیں کرنا پڑا کہ مولانا صاحب کب آئیں گے، ہم بچہ کہاں بھیجیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مجھ سے وقت لینے میں کچھ دیر لگ جاتی ہے، لیکن جب میں وقت دے دیتا ہوں پھر ہم اپنی 20 روپے کی ڈائری پہ لکھ لیتے ہیں، پھر ہم خود رابطہ کرتے ہیں، بھئی میں فلاں وقت آؤں گا، یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا، اتنے بجے پہنچے گے، اتنے بجے جائیں گے، تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو۔ اور جو ہم کھانے میں آرڈر بک کراتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ لاکھ روپیہ لگتا ہے، اس کا معنی آتا ہے کہ دال کھائیں گے، سبزی کھائیں گے، سلاد کھائیں گے، گھر کی روٹی کھائیں گے۔ ہم 5000 کے کھانے کو 500 پر لے آتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں لے کہ مولانا صاحب نے آرڈر تو بتایا ہی نہیں، یہ تو کہتے ہیں میں فلانی چیز کھاؤں گا، اور اس کی وجہ کہ ہمارے گھر کی خوراک اتنی اچھی ہے کہ پنڈی والے کم از کم وہ خوراک ہمیں نہیں کھلا سکتے، اس لیے آپ سے ڈیمانڈ کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ کیا فائدہ کر آپ سے ڈیمانڈ کرنے کا؟ کبھی آپ ہمارے سردی میں آئیں، گرمی میں آئیں، ہمارے دیہات کا ماحول دیکھیں، آپ کو بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ خیر ہم سب کو دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الجمعہ کی مختصر سی تلاوت کی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ گھر جائیں، اس آیت کو کھولیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر دیکھیں اور پھر میری بات کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، سب سے پہلے ہوا سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کے لفظوں میں کرایا، هو الذی ارسل رسولا، میں وہ اللہ ہوں، هو الذی ارسل، میں وہ ہوں۔ اللہ نے اپنا تعارف کس سے کرایا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے محمد جیسا رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد جیسا رسول بھیجا ہے، میں وہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف ان سے کرایا، پہلے اپنا ذکر کیا، بعث فی الامیین رسولا، پھر اپنے پیغمبر کا ذکر فرمایا۔ امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ ہیں، پھر آگے فرمایا وآخرین، آخرین سے مراد صحابہ کے بعد والے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہم اللہ کو بھی مانیں، اللہ کے پیغمبر کو بھی مانیں، پیغمبر کے پاک صحابہ کو بھی مانیں، اور صحابہ کے بعد آخرین کو بھی مانیں۔ اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ یوں مانے کہ جیسے ماننا چاہیے۔ صرف اللہ کو اللہ مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو ذات کے ساتھ مانیں، صفات کے ساتھ مانیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ مانیں۔ اللہ کے ساتھ ذات میں کسی اور کو شریک کرنا اگر یہ کفر ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرنا یہ بھی کفر ہے، اللہ کے اسماء میں شریک کرنا یہ بھی کفر ہے۔ بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، دوسرا بندہ اس میں شریک نہیں ہے، اس لیے وہ صفتیں کسی اور بندے کے لیے کبھی بھی ثابت نہ کریں۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
علم پوری کائنات کے افراد میں سب سے زیادہ ہے، سارے انبیاء کے علم سے زیادہ، صحابہ کے علم سے زیادہ، اولیاء کے علم سے زیادہ۔ بلکہ دیوبند کا عقیدہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، جو مجھ سے پہلے تھے اللہ نے ان کا علم بھی مجھے دیا ہے، جو میرے بعد آئیں گے ان کا علم بھی مجھے دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم اولین بھی ہے، علم آخرین بھی ہے، تو سب سے زیادہ علم ہمارے پیغمبر پاک کے پاس ہے۔ اور یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ نبوت کا کمال علم ہوتا ہے، نبوت کا کمال عمل نہیں ہوتا۔ کمال نبوت یہ علم ہے۔ کیوں؟ کسی آدمی کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس آدمی میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ اگر دوسرے میں بھی ہو اسے کمال نہیں کہتے۔ میرا شاگرد یا میرا مرید آپ کو کہہ دے کہ جی میرے پیر سفید پگڑی باندھتے ہیں، آپ کہو تو میں بھی باندھتا ہوں، یہ تیرے پیر کا کمال کیا ہے؟ میرا پیر سفید کپڑے پہنتا ہے، آپ کہو گے میں بھی پہنتا ہوں، یہ تیرے پیر کا کمال کیا ہے؟ یہ میرے استاد 4 گھنٹے سبق پڑھاتے ہیں، وہ کہے گا میرے استاد 5 گھنٹے پڑھاتے ہیں، یہ کمال کون سا ہے؟ کمال وہ ہوتا ہے جو صاحب کمال میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ اگر آپ کہیں نبی کا کمال یہ ہے نبی قرآن پڑھتا ہے تو امتی کہے گا میں بھی پڑھتا ہوں۔ نبی کا کمال یہ ہے کہ نماز پڑھتے تھے، امتی کہے گا میں بھی پڑھتا ہوں۔ نبی کا کمال کہ حج کیا، امتی کہے گا کہ میں بھی کرتا ہوں۔ حضور نے 1 حج کیا، امتی کہہ دے گا میں نے 10 کیے۔ تو پیغمبر کا کمال وہ ہوتا ہے جو پیغمبر میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ اس لیے علم یہ کمال نبوت میں سے ہے۔ جو علم پیغمبر کے پاس ہوتا ہے یہ علم نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا ننوتوی فرماتے ہیں چونکہ کمال نبوت علم ہے، اس لیے جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ نبی دوسرے نبی سے اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض نبی بعض سے اعلیٰ ہیں۔ اگر عمل کمال نبوت ہوتا، ایک ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر 63 سال ہے، ان میں 40 عمر اعلان نبوت سے پہلے کی ہے اور 23 سال کی عمر اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ آپ نے 23 سال تک دعوت کا عمل فرمایا، تبلیغ کا عمل فرمایا، شریعت لوگوں کو سکھائی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے، ان میں سے نوح علیہ السلام کی 40 سال کی عمر اعلان نبوت سے پہلے کی ہے اور 960 سال کی عمر یہ اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ نے 23 سال دعوت دی ہے، نوح علیہ السلام نے 23 سال نہیں، نوح علیہ السلام تو 960 سال یہ دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی دعوت کا زمانہ زیادہ ہے، ہمارے پیغمبر کی دعوت کا زمانہ کم ہے۔ دعوت عمل ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اگر نبی کا کمال عمل ہوتا تو نوح علیہ السلام حضرت محمد سے اعلیٰ ہوتے، لیکن نوح علیہ السلام اعلیٰ نہیں، ہمارے پیغمبر حضرت نوح سے بھی اعلیٰ ہیں۔ پتہ چلا کمال نبوت عمل نہیں ہے، کمال نبوت علم ہے۔ جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ نبی اتنا دوسرے انبیاء سے اعلیٰ ہوگا، چونکہ ہمارے پیغمبر کا علم تمام انبیاء کے علوم سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارے نبی تمام انبیاء سے اعلیٰ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ نبی کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے۔ علم الغیب کی صفت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ صفت ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں علم حضور کے پاس سب سے زیادہ ہے، ہمارے نبی کے پاس علم تورات بھی ہے، علم انجیل بھی ہے، علم زبور بھی ہے، علم صحف بھی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس تورات کا علم تھا تو قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ کہ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تم سب نبیوں کے بعد میں آئے گا اور اس کی ایک صفت یہ ہوگی مصدق لما معکم، جو کتابیں تمہارے پاس
پاس ہیں وہ نبی ان کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو تصدیق تو وہی کر سکتا ہے جس کی تصدیق کرتا ہے اس کو جانتا بھی ہو۔ کوئی آپ میں سے ڈاکٹر ہو اور ڈاکٹر MBBS ہو، وہ میڈیسن پر کتاب لکھے اور مجھے کہہ دے کہ مولانا صاحب تصدیق لکھ دو، میں وہی تصدیق لکھ بھی دوں گا تو مانے گا کون؟ میں دعائیہ کلمات تو لکھ سکتا ہوں، تصدیق تو نہیں لکھ سکتا، کیونکہ میں اس علم کو جانتا جو نہیں ہوں۔ تصدیق کا معنی کہ میں جانتا ہوں، تو تصدیق وہ کرتا ہے جو جانتا ہو۔ ہمارے پیغمبر تورات کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا معنی تورات کو جانتے ہیں۔ انجیل کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا معنی انجیل کو جانتے ہیں۔ زبور کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا معنی زبور کو جانتے ہیں۔ صحیفوں کی تصدیق فرماتے ہیں، اس کا معنی صحیفوں کو جانتے ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے پاس علم تورات بھی ہے، علم انجیل بھی ہے، علم زبور بھی ہے، علم صحف بھی ہے، اور ان سے بڑھ کر پھر علم قرآن بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر سب سے اعلیٰ ہیں۔ میں علمی وجہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر کو مانیں تو آپ کیسے مانیں۔ اور ایک اور میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا اس سے بھی اہمیت سے سمجھیں کہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ ہیں۔ یہ کائنات میں جتنی چیزیں خدا نے بنائیں، قرآن کریم میں ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، اور جب تک انسان کو رکھنا ہے یہ چیزیں رہیں گی۔ جب انسان کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما دیں گے کوئی چیز دنیا میں نہیں رہے گی، بلکہ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر اللہ انسان کے جرائم کی وجہ سے انسان کا مواخذہ فرمائے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اللہ زمین پر کوئی جانور بھی نہیں چھوڑتے، جانوروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بھئی سوال یہ ہے جرم انسان نے کیا ہے، تباہ جانور کو کیا ہے، ظلم انسان کرتا ہے تو جانور ختم کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ جانور تو انسان کے لیے ہے، جب انسان کو نہیں رکھنا تو جانور کو زمین پہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما دیں گے آسمان و زمین ختم ہو جائیں گے، دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ تب تک ہے جب تک انسان کو رکھنا ہے، اور انسان کو کب تک رکھنا ہے؟ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں انسان کب تک رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک زمین میں قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس حدیث پاک میں اللہ کا لفظ ایک بار نہیں آیا بلکہ بولو ایک بار نہیں آیا بلکہ دو بار۔ یہ جو سلسلہ چشتیہ میں 6 تسبیحات ہے نا، ذکر اسم ذات 2 ضربی اللہ 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 اللہ، لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا بندہ نہیں ہوگا۔ تو یا اللہ ایک بار نہیں 2 بار فرمایا، اور یہی بات ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کس حدیث میں آیا ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ میں ایک بات بطور علمی لطیفے کی عرض کرتا ہوں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں بھئی ہمارے اکابر نے فرمایا، ہمارے بزرگوں کا عمل ہے، ہمارے مشائخ ایسے کرتے ہیں، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب بزرگوں کی بات نہ کرو، اکابر کی بات نہ کرو، مشائخ کی بات نہ کرو، ہمیں دلیل پیش کرو، دلیل کوئی آیت پیش کرو، کوئی حدیث پیش کرو۔ ذرا توجہ رکھنا جی، کوئی آیت پیش کرو اور کوئی حدیث پیش کرو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ آپ جو خانقاہ میں ذکر کراتے ہو اللہ اللہ اللہ، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم سورہ مزمل دیکھ لیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، یعنی فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر نہ، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، رب کے نام کا ذکر کرو۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، نماز بھی پڑھے اور اپنے رب کا نام بھی لے۔ وہ رب کا نام کیا ہے؟ بولو اللہ۔ یہ میری دلیل نہیں ہے، مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں دی ہے۔ میں 7 حوالے سے یہ نہ کہ اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں اب یہاں کیا فرمایا؟ اللہ کا نام، اور اللہ کا نام کیا ہے؟
بولو اللہ۔ اچھا، جب یہ آیت پیش کرتے ہیں پھر پتہ سوال کیا کرتے ہیں؟ اس آیت کے تحت کس نے یہ معنی بیان کیا جو آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا پہلے میں کہتا تھا ہمارے بزرگ کہتے ہیں، تو تم نے کہا قرآن پیش کرو، اور جب میں نے قرآن پیش کیا اب کہتے ہیں یہ معنی کس بزرگ نے کیا ہے، تو بات پھر بزرگوں پہ آ گئی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بات پھر کہاں پر آ گئی؟ بزرگوں پہ آ گئی۔ بھائی آپ دلیل پیش کرو، آیت پیش کرو، حدیث نہیں، بس بزرگ کا نام نہ لینا۔ اور جب وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، کیوں؟ فلاں بزرگ نے کہا ہے کہ صحیح نہیں۔ میں نے کہا پھر بزرگ آ گیا۔ وہ سمجھ آ رہی؟ بھائی فلاں حدیث میں آیا نہیں مانتے، کیوں؟ فلاں عالم نے لکھا ہے کہ راوی ضعیف ہے۔ میں نے کہا پھر عالم آ گیا۔ اور جب ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں یہ بات عالم نے فرمائی تو مان لو، نہ علماء کی بات نہ کرو، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو۔ اور جب حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کیوں؟ فلاں بزرگ نے کہا یہ حدیث ٹھیک نہیں۔ یعنی بزرگ کے کہنے پر حدیث بھی چھوڑ دیں گے، اور جب ہم بزرگ کی بات کریں گے تو پھر کہتے ہیں نہیں بزرگوں کی بات نہ کرو، ڈائریکٹ نبی کی بات کرو۔ بھائی ڈائریکٹ نبی کی بات تو تب کریں جب ہم نبی کے دور کے لوگ ہوں، ہم نبی کے دور کے لوگ نہیں ہیں تو ڈائریکٹ کیسے پیش کریں گے؟ ہاں ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، پیغمبر پاک کی حدیثیں پیش کرنے والا ایک امام ایسا گزرا ہے کہ اس امام اور نبی کے درمیان ایسا واسطہ ہے کہ جس پر جرح ہے ہی نہیں، اور وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ وہ امام کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ کیوں؟ ان کا استاد صحابی ہے، صحابی پر جرح نہیں ہوتی، تو یہ دنیا کا ایسا محدث ہے کہ جس کے استاد پر جرح نہیں ہو سکتی، درمیان کے راوی پر تبصرہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ راوی پر تبصرہ کرو۔ الصحابۃ کلہم عدول، یہ تمام محدثین کا ضابطہ ہے کہ صحابہ عادل ہوتے ہیں۔ خیر میں عرض کر ایک دلیل سمجھ نظر آ کہ وہ دلیل آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے، میں سمیٹتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ نے آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے یہ پیدا کیا انسان کے لیے، اور انسان تب تک ہے جب تک یہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ جب ایک انسان بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا تو باقی فاسق بھی رہیں گے۔ یہ دنیا میں جو جہاز اڑ رہے ہیں، یہ کافر مزے کر رہے ہیں، یہ ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والے کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ اللہ کہنے والے درویش ختم ہو جائیں گے، یہ جہاز اڑانے والا پائلٹ نظر نہیں آئے گا، فیکٹری چلانے والا انجینئر نظر نہیں آئے گا، ہسپتال کو چلانے والا ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا۔ آپ جتنی دنیا ماڈرن بنا دو، یہ تب تک ہے جب تک کوئی ایک درویش اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ تو آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے یہ بنایا انسان کے لیے، اور انسان تب تک ہے جب تک کوئی ایک اللہ اللہ کہے گا، اللہ سب کو باقی رکھیں گے۔ بھائی سوال یہ ہے، توجہ رکھنا، سوال یہ ہے یہ اللہ اللہ کرانا سکھایا کس نے؟ آپ پہلے نام لیں گے اولیاء کے، اوپر چلیں تو نام لیں گے صحابہ کے، اوپر نام لیں گے نبیوں کے، لیکن نبیوں نے بھی اللہ اللہ کیا تو ان کو اللہ اللہ سکھایا کس نے ہے؟ میں قرآن بھی پیش کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کے اقوال بھی پیش کرتا ہوں۔ اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم نے آخری نبی حضرت محمد کا کلمہ پڑھنا ہے، آخری محمد پہ ایمان لانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے ایک وہ جو ایمان لا رہا ہے، ایک وہ جس پہ ایمان لایا جا رہا ہے، جو ایمان لا رہا ہے اس کا ایمان بھی ہے، اور جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان بھی ہے، لیکن جس پہ ایمان لائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں، باپ پہلے ہے اولاد بعد میں ہے۔ اس کا معنی ایمان محمد پہلے ہے، ایمان انبیاء بعد میں ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب دارالدیوبند کے 40 سالہ محتمم ہیں، میں اس لیے نام دیوبند کا لے رہا ہوں، اگر اس جیسا کو بندہ علم میں ہے تو تم بھی پیش کرو۔ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب عالم ارواح میں اللہ نے
تمام ارواح سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواح خاموش تھی، نہ روح نبی بولی ہے، نہ روح صحابی بولی ہے، نہ روح ولی بولی ہے، کوئی بھی نہیں بولا۔ سب سے پہلے روح محمد نے فرمایا بلا، سب سے پہلے روح محمد نے فرمایا بلا۔ حضور نے بلا فرمایا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا پھر نبی بولے، پھر صحابہ بولے۔ اس کا معنی عالم ارواح میں بھی اللہ کہنے کا سبب ہمارے پیغمبر ہیں، عالم دنیا میں بھی اللہ کہنے کا سبب ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ ہمارے پیغمبر کے وجود اطہر کا صدقہ ہے؟ ہم کیوں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ بہت عجیب ہیں، میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا ہو، بعض لوگ بہت عجیب ہیں۔ میاں والی میں گیا، وہاں پر بخاری شریف کا بیان تھا، ایک حدیث کا سبق تھا، بس مدرسہ تھا بچیوں کا، مرد بھی آئے تھے، جیسے بچیوں کا مدرسہ ہو تو مردوں کو بھی موت حضرات بلاتے ہیں بھی سب بیان سنیں۔ تو وہاں کے جو میزبان تھے مجھے کہنے لگے مولانا صاحب یہاں پر ہمارے مجمع میں 70% وہ لوگ ہیں، آپ ذرا خیال کریں۔ میں وہ کا معنی آپ کو نہیں بتاؤں گا، ہر بندہ سمجھے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے جو 70% کا ہے تاکہ سمجھ آئے۔ کہتے نہیں 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 نہیں، ہمارا مطلب اور ہے۔ میں نے کہا بھی مجھے تو آپ نے بلایا مسئلہ سمجھانے کے لیے، تو جو 70% ہے مجھے وہ بیان کرنے دو تاکہ مسئلہ سمجھ آئے۔ مجھے کہتے نہیں آپ ذرا تھوڑا سا نا خیال فرمائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے تقریباً 40 منٹ بخاری شریف کی حدیث پہ بیان کیا۔ میں نے سمجھا بھی سارے خوش ہیں، سارے خوش ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ مجھے کہتے آمین۔ میں نے کہا آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی لے جائے۔ کہتے آمین۔ میں نے کہا کوئی شرم اور حیا کرو۔ تو ان کو بہت تعجب ہوا، یہ کیسا پینڈو قسم کا مولوی ہے، ہم کہتے ہیں آمین اور یہ کہتے ہیں حیا کرو۔ میں نے کہا ابھی میں تمہیں کہتا نا اللہ حضور کے صدقہ مدینے لے جائے، آپ نے کہنا تو شرک ہے، نبی کا وسیلہ نہیں دیتے۔ میں نے کہا تمہارے صدقے لے جائے، تم کہتے ہو آمین۔ تمہارے صدقے آمین اور نبی کے صدقے شرک ہے۔ میں نے کہا یار قربان جائیں، صدقے جائیں تمہارے علم کے اوپر، کچھ خیال کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نبوت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایسے بات چل پڑی، ایک شخص مجھے کہنے لگا کیا نبی پاک کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ نبی پاک کا وسیلہ دے کر کیا اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو نبی پاک کو چھوڑ دے، نبی پاک کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا کس کا وسیلہ؟ کیا جی قرآن کا دو۔ میں نے کہا قرآن اللہ نے تجھے براہ راست دیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا حضور نہ ہوتے قرآن مل جاتا؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا جس کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے اس کا وسیلہ بھی تو حضرت محمد کی ذات ہے، ان کا وسیلہ بھی تو حضور کی ذات ہے نا، تو تم نکال کیسے سکتے ہو؟ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، پھر بعث فی الامیین رسولا، اللہ کے نبی حضرت محمد کو بھیجا، اور کن میں؟ فرمایا امیین میں۔ توجہ رکھنا، والذی بعث امیین میں، امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ خدا نے اپنے نبی کو براہ راست بھیجا تو پیغمبر کے صحابہ میں بھیجا، اللہ نے براہ راست بھیجا تو صحابہ کرام میں بھیجا، انہیں امیین فرمایا ہے۔ جس طرح قرآن انہیں امیین کہتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کے لیے اللہ لفظ رسول لاتے ہیں۔ اور جب آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس طرح نبی کے لیے لفظ رسول آیا ہے، اسی طرح نبی کے صحابی کے لیے بھی لفظ رسول آیا ہے۔ نبی کے لیے لفظ رسول آیا، صحابی کے لیے لفظ رسول آیا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے یمن میں حضرت معاذ کو بھیجا اور پوچھا اے معاذ ان عرض لک قضاء بما تقضی، اے معاذ جب لوگ تیرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں، کوئی کیس لے کر آئیں تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ کہا جی اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تجھے مسئلے کا حل
قرآن میں نہ ملے، یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، توجہ رکھنا، یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر قرآن میں نہ ہو، فرمایا نہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تو نہ ملے، تجھے نہ ملے، یعنی ہو سکتا ہے ہو لیکن تجھے نہ ملے، ایک مجتہد کو مل جائے اور دوسرے کو نہ ملے، کہا جی اجتہد اخذی بسنت رسول اللہ، میں پیغمبر کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے بھی اس سنت میں نہ ملے، یعنی ہو لیکن تجھے نہ ملے، کبھی سنت میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن ایک کو نہیں ملتا دوسرے کو مل جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں آگے چلنے سے پہلے، فقیہ ابو ثور بغدادی، ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے بغداد شہر میں مدرسہ تھا، وہ وہاں پہ آئی، علماء محدثین بیٹھے حدیث پاک کا درس دینے والے، خاتون نے مسئلہ یہ پوچھا، عورت فوت ہو گئی اور جس عورت نے غسل دینا ہے وہ حالت جنابت میں ہے، ناپاک ہے، تو ماہواری کی حالت میں کیا یہ ناپاک وجود سے میت عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علم میں نہ کوئی قرآن کی آیت ایسی ہے نہ ہی کوئی ایسی حدیث ہے۔ اس نے کہا قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب بتاؤ ہم خواتین کیا کریں؟ انہوں نے کہا تم ایسا کرو، وہ جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں نا فقیہ، ان مفتی صاحب سے جا کے پوچھو، فقیہ سے، مجتہد سے، ان کے پاس گئی، کہا جی خاتون جس نے عورت کو غسل دینا ہے وہ عورت حالت جنابت میں ہے، کیا اسی حالت میں غسل دے سکتی ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دے سکتی ہے۔ عورت واپس آ گئی، محدثین نے پوچھا کیا جواب ملا؟ کہا جی وہ فرما رہے ہیں غسل دے سکتی ہے، دلیل پوچھی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو مسئلہ چاہیے تھا، مجھے تو دلیل سے غرض نہیں ہے، مجھے تو مسئلہ چاہیے۔ کہا نہیں ان سے دلیل تو پوچھو نا۔ وہ خاتون گئی، حضرت دلیل، فرمایا حدیث پاک میں ہے۔ عورت جانے لگی، کیا دلیل مل گئی؟ کہا جی وہ کہہ رہے حدیث پاک میں ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حوالہ تو مانگ لیتی۔ بھائی میں نے حوالہ کیا کرنا ہے، مجھے تو مسئلہ ملا۔ کہا نہیں یہ 4 لاکھ حدیث کا حافظ ہے، یہ 6 لاکھ کا حافظ ہے، یہ 10 لاکھ کا حافظ ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے کیسے فرما دیا؟ ذرا پوچھ کر آؤ۔ وہ فقیر فرمانے لگے اماں جی حدیث ہے۔ کہا جی حدیث کون سی ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے تشریف فرما ہوتے اور میرا کمرہ، میرا گھر وہ مسجد نبی کے بالکل ساتھ تھا، ہمارا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا اپنے سر مبارک کو تلوا لیں تو حضور مسجد نبی میں بیٹھ جاتے مسجد میں اور یوں اپنے سر مبارک کو پیچھے کر لیتے، پیچھے میں کمرے میں ہوتی اور میں وہاں بیٹھ کے آپ کا سر دھو دیتی۔ وَأَنَا حَائِضٌ، میں اس حالت میں سر دھوتی کہ میں ماہواری کی حالت میں ہوتی۔ جب ایک عورت ماہواری کی حالت میں پیغمبر کی بیوی ہو کر پیغمبر کے سر کو دھو سکتی ہے تو یہ عورت ماہواری کی حالت میں میت عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ اب دیکھو حدیث میں ہے ایک کو نہیں ملا دوسرے کو مل گیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے سنت میں نہ ملے۔ حضرت معاذ عرض کرنے لگے اجتہد برأیی، اللہ کے نبی میں اجتہاد کروں گا، حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 اللہ کے نبی نے وضع یدہ علی صدری، حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ رکھا تاکہ اللہ اس کا سینہ کھول دے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وفق رسولہ لما یرضی بہ رسولہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے نمائندے محمد، ان کے نمائندے حضرت معاذ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ جس سے میں محمد راضی ہو گیا۔ اب اس میں تو کئی نکتے ہیں، میرے اس حدیث پر 1 گھنٹے کا بیان ہے، صرف ایک حدیث پر۔ آپ اگر دروس الحدیث لے لیں کبھی، 1 گھنٹے کے صرف ایک حدیث پر بیان ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ الحمدللہ الذی وفق رسولہ
وفق رسول رسول ہی، یا دو لفظ استعمال کیے، نمبر 1 رسول خدا، نمبر 2 رسول مصطفیٰ۔ اللہ کے نبی نے خود کو رسول خدا فرمایا، حضرت معاذ کو رسول مصطفیٰ فرمایا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ رسولن کا لفظ جیسے حضرت پاک کے لیے ہے، رسولن کا لفظ اسی طرح صحابی کے لیے ہے، لیکن جب حضور کے لیے ہے تو رسول کا معنی نمائندہ خدا ہے، رسول کا معنی نمائندہ ہے۔ ہمارے نبی رسول خدا ہیں، صحابی رسول مصطفیٰ ہیں۔ رسول کا معنی نمائندہ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی حدیبیہ میں ہے، حضرت عثمان مکہ میں مذاکرات کے لیے گئے ہیں۔ حدیث ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ان عثمان کانا رسول اللہ، حضور پاک کے صحابی عثمان مکہ میں، ان عثمان کان رسول اللہ، حضور رسول اللہ رسول خدا کا حدیبیہ میں ہے، عثمان رسول مصطفیٰ مکہ میں ہے۔ عثمان نمائندہ خدا ہے، نبی عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا فی الامیین، صحابہ میں بھیجا، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ بنایا، نبی کو نمائندہ خدا بنایا۔ اس کا معنی یہ ہے اگر کلام خدا کا لفظ چاہیے تو پھر نبی سے ملے گا، کلام خدا کا معنی چاہیے تو پھر بھی نبی سے ملے گا، اگر کلام مصطفیٰ چاہیے تو صحابی سے ملے گا، کلام مصطفیٰ کا معنی چاہیے تو پھر صحابی سے ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا۔ اس لیے دیوبند والوں کا عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی کی زبان حجت ہے، صحابی کی زبان بھی حجت ہے۔ جب تک نبی نہ بولے ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، جب تک صحابی نہ بولے ہم حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جب نبی قال اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلتا کہ قرآن ہے، اور جب صحابی قال رسول فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ لب محمد نہ ہلے قرآن کا پتہ نہیں چلتا، لب صحابی نہ ملے حدیث کا پتہ نہیں چلتا۔ نبی کی زبان بھی دلیل ہے، صحابی کی زبان بھی دلیل ہے، نبی کا عمل بھی حجت ہے، صحابی کا عمل بھی حجت ہے۔ پیغمبر بولے تب بھی بجا ہے، صحابی بولے تب بھی بجا ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے وہ جی فرقہ وریت ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا، جھگڑے ہو گئے، ہم کدھر جائیں؟ میرے دوستو بات توجہ سے سمجھ لینا، جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو جی یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے، تم بھی حدیث پڑھتے ہو۔ حدیث اور قرآن پہ جھگڑا نہیں ہے، قرآن تو سب وہی پڑھتے ہیں۔ جھگڑا تب ہوتا ہے جب قرآن کے ترجمے کیے جاتے ہیں، جھگڑا تب ہوتا ہے جب قرآن کی تشریح کی جاتی ہے۔ دیوبند کا موقف یہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے، ہم مدینے والے نبی سے قرآن کے الفاظ لیتے ہیں تو مدینے والے نبی سے قرآن کا معنی بھی لیتے ہیں۔ لفظ بھی نبی مدینے والا دے، معنی بھی مدینے والا نبی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم عربی نہیں جانتے، یہ ہے جھگڑا، ہمیں عربی نہیں آتی، یہ ہے اختلاف۔ لفظ بھی نبی صحابی دے اور معنی بھی، بولو لفظ بھی صحابی دے معنی بھی، کتنا آسان ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اسلام آباد اسمبلی میں 1974 کی جنگ ہے، آپ کے علم میں، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا 17 دن کا مناظرہ ہے۔ کن سے؟ جی مناظرہ تو حرام ہے نا، تو مفتی صاحب کیا کرتے رہے؟ یہ تو حرام ہے تو مفتی صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ کریں تو آپ تعریف کرتے ہیں، میں کروں تو شرارت بن جاتی ہے، عجیب بات ہے۔ ذاکر نائک کرے تو بہت اچھا آدمی ہے، میں کر لوں تو فرقہ واریت ہے۔ وہ بحث کر لیں تو ٹھیک ہے اور ہم کر لیں نہیں امت کو توڑ رہے ہیں۔ بھئی اگر مناظرے سے امت کو توڑتا ہے تو پھر کون ہے ذاکر نائک فرقہ واریت پھیلا رہے امت کو توڑ رہے؟ میں چٹوں کا جواب دوں تو شرارت ہے، وہ چٹ کا جواب دے تو وہ صحیح نہیں۔ یہ عجیب ہم نے تفریق پیدا کی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنوں کو برا کہنا ہے، غیروں کو اچھا کہنا، بس۔ اور ہمیں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا شکر ہے ہم ٹینشن پروف لوگ ہیں، اللہ کا بہت کرم، نہ ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے، ٹینشن فری لوگ ہیں، نہیں ٹینشن پروف ہے۔ اسی طرح میں ساتھ یہ تھے ہم پروپوگنڈا پروف ہیں، پروپوگنڈے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، لوگ کیا کہیں گے، یہ کہے گا وہ، بھائی جو آپ نے کہنا کہتے رہو۔ اللہ نے قیامت ہم سے پوچھنا ہے لوگوں کے پروپوگنڈے سے تو نے رائے کیا بدلی؟ تو نبی کا وارث تھا، تو پیغمبر کا وارث تھا، ماحول سے تو بدل گیا، تجھے ماحول بدلنا چاہیے تھا، تو کیوں بدلا ہے؟
بات سمجھنا. اسمبلی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس نے کہا جی خاتم النبیین کا معنی، خاتم کا معنی عربی میں مہر ہے. حضرت محمد نبیوں کی مہر تھے، جس پہ مہر لگے وہ نبی بنتا ہے. پہلوں پہ لگی تو وہ بنے، مجھ پہ لگی تو میں بنا. خاتم کا معنی مہر ہے، قرآن میں ہے. خاتم النبیین کا معنی، خاتم کا معنی مہر ہے. اس نے کہا قرآن میں ہے نبیوں کی مہر. مفتی محمود رحمہ اللہ فرمانے لگے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے، میں کہتا ہوں خاتم کا معنی آخری ہے. توجہ رکھنا، یہ قرآن تجھ پہ اترا نہیں، مجھ پہ اترا نہیں. کن پہ اترا؟ حضرت محمد پاک پہ. تو خاتم کا معنی مہر ہے، حضور نے کیا ہو تو دکھا دے. خاتم کا معنی آخری ہے، حضور نے کیا ہو میں دکھاتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین. آگے بولو بولو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا معنی آخری ہے یا مہر ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی نمائندہ خدا ہے. لفظ مدینے کا نبی دے، معنی مدینے کا نبی دے دیوبند ہے. لفظ مدینے کا نبی دے، معنی قادیان والا دے مرزائیت ہے. یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. یہاں سے لوگ کہتے ہیں قرآن تو سب کہے گیا، تو جھگڑے کہاں سے ہو گئے؟ مرزائی بھی یہی قرآن پڑھ رہا ہے، جھگڑے کیوں ہو گئے؟ تاریخ خود تشریح کی جا رہی ہے. نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ. لفظ بھی نبی کا صحابی دے اور معنی بھی صحابی. مثال دیکھنا، حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. وفر اللحا، اپنی داڑھی بڑھاؤ. وعفو الشوارب، اپنی مونچھیں کٹواؤ. یہ لفظ نبی سے صحابی نے سنے تو معنی میں نہ کروں، معنی بھی صحابی سے لیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اس کے فوراً بعد حدیث کا معنی عبداللہ بن عمر جو نبی کا لفظ دیتے ہیں وہی معنی دیتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ. عبداللہ بن عمر مدینہ سے مکہ جاتے حج یا عمرہ کرنے کے لیے. سفر کافی دنوں کا ہوتا، کوئی تھوڑی سی داڑھی بڑھ جاتی. کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ. حج عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی وہ تراش دیتے. لفظ بھی صحابی دیتا ہے تو معنی بھی صحابی دیتا ہے. لفظ بھی صحابی دیتا ہے تو معنی بھی صحابی. بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بخاری میں روایت موجود ہے. جس صحابی نے نقل کیا اس نے معنی کیا کیا؟ وہ معنی بخاری میں نہیں ہے، حدیث بخاری میں ہے، معنی ترمذی میں ہے. امام بخاری استاد ہیں، امام ترمذی شاگرد ہیں، اللہ کے نبی استاد ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی شاگرد ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ. جس کا امام موجود ہو، امام کا قرآن مقتدی کا قرآن ہے، مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے. پھر سوال آیا حدیث پاک میں تو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کا کیا بنے گا؟ توجہ رکھنا. جابر صحابی فرماتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان. کچھ تسی بھی یاد کر لو، کچھ تسی بھی یاد کر لو. تسی ہمیشہ پریشان ہو کے فون ہی کر لیں. مولانا گھمن صاحب ہے جی یہ جی مسئلہ دسنا. میں نے کہا بیان سن لیا کرو. اچھا ہمارے بیان نہیں سنیں گے، فرقہ واریت شرارت ہے. کسی اور کا سنیں گے، جب پھنسیں گے پھر میسج کریں گے. ہر روز میسج، ہر روز میسج آ رہے ہیں. آج کل ایک میسج آ رہا ہے، رمضان شروع ہوا، مولانا صاحب کلپ کا جواب دیں. کلپ کیا آ گیا؟
بعض لوگ اپنے آپ کو عالم مشہور کرنے کے لیے ایک نیا فتنہ پیدا کریں. اور یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، یہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے. یہ کلپ چلا نا جی. اچھا دلیل کیا ہے؟ کہا جی دلیل یہ ہے اس میں وعلی رزقک افطرت، میں نے افطاری کر لی ہے. یہ تو تب ہوگا نا جب افطاری کے بعد کہیں گے. دیکھو آپ کے دل کو لگ رہی ہے نا بات، نہیں سمجھ آئی؟ لگ رہی ہے نا. اب ایسی منطق پیش کر کے مولانا صاحب نے غلط ٹھیک کی ہے. میں نے کہا اچھا اگر یوں اعتراض ہوتا ہے تو حدیث میں کیا دعا کا اللہم انی لکا بولو سم تو آگے پہلے آپ روزہ رکھے یہ پہلے ایمان لائے ہیں، تو پھر حدیث غلط ہو گئی نا. لو میں بھی اعتراض کر دوں، مولوی صاحب نے اعتراض کیا ہے نا، ہمارا اعتراض اس سے بھی آگے. آپ نے کہا افطاری کے بعد ہے، میں کہوں گا حدیث ہے ہی نہیں، ہے ہی جھوٹ. کیوں؟ پہلے ایمان ہے یا پہلے روزہ ہے؟ اور حدیث میں پہلے کیا ہے؟ لو حدیث ہی نہیں. دیو جواب. میں تو اس سے بڑا مولوی نکلا ہوں گا جس نے انکار کر دی ہے. اس نے تو تھوڑی سی سلپ آگے پیچھے کیا ہے نا، اور ہم نے ویسے ہی اکھاڑ دی. اب کیا کرو گے؟ کتنی بڑی جہالت. مولانا صاحب جواب دو. میں نے کہا میرے بیان سنتے؟ جی نہیں. تو میں نے کہا بیان سنتے تو جواب کی ضرورت ہی نہ پڑتی. مسئلہ کیا ہے؟ اچھی طرح بات سمجھو. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی زبان کا ضابطہ ہے کہ جس کام کا ہونا یقینی ہو نا اور بعد میں ہونا ہو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور یہ عربی میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. اچھا بھئی کل سے آپ نے ہمارے گھر کام کرنا ہے، میں جی 1000 روپیہ مزدوری لوں گا. ہو گئی دے دی پیسے میں نے اس کو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کل آئے گا یا نہیں؟ آپ پکڑو پاگل آدمی، مولوی صاحب نے دیتے ہی نہیں، کہتے نہیں ہو گئی. اور بیوقوف پٹھان آدمی تینوں کی پتہ پیسے نہ، وہ کہتے نہیں استاد جی نے فرمایا نا ہو گئی، اس کا مطلب ہو گئی. بیوقوف تسی ہو، پٹھان سمجھدار ہے جو اپنے استاد پر اعتماد کرتا ہے. استاد پر اعتماد کر رہا ہے، نبی پر اعتماد نہیں ہو رہا. جس بات کا ہونا یقینی ہونا اس کو ماضی کے لفظ سے کہہ دیتے ہیں. یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اب بتاؤ کہ جواب مشکل ہے یا آسان ہے؟ لیکن رمضان آیا کلپ چڑھ گیا اور لوگ کہتے ہیں بڑا عالم ہے. کیوں؟ اس نے امت کے اجماعی مسئلے کا انکار کر دیا. یہ میری بات یاد رکھنا، جو اکابر سے بات چلی آ رہی ہے، جو اس کو چلائے گا اس کے ساتھ وہی مدد جو ان کے ساتھ تھی، وہی محبت جو ان کے ساتھ تھی. قیامت تو وہی ہوگا جہاں ہو. نئے نئے مسئلے پیش کرنا کوئی علم نہیں ہے، پرانے مسئلوں کو دلیل سے ثابت کرنا یہ علم ہے. نہیں بات سمجھ؟ یہ آپ کی مسجد بنی ہے نا، لڑائی ہو جو دوسری مسجد بنا لو، ایک کیڑا کمال ہے. لڑائی ختم کرو، اس کو بعد رکھو، یہ ہے کمال. ہر محلے میں دوسری مسجد بنانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. ہمارے بعض لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں. میرا گاؤں سرگودا ہے، 7 چا کے 25 وہاں جنازہ تھا، مجھے بلایا، میں چلا گیا. جنازے سے فارغ ہوا نا تو میرے ساتھی کہتے ہیں کہ ہاں جی پہلے ایک مسجد سی دیوبندیاں دی، ایک مسجد تھی بریلویوں کی، اب ایک مسجد بنی اہل حدیثوں کی. میں نے پوچھا اہل حدیث گھر کتنے ہیں؟ کہا جی 2. میں نے کہا ان کا نعرہ کیا ہے؟ امت کو اکٹھا کرنا ہے. میں نے کہا مسیطیں کتنی ہو گئی؟ 3. میں نے کہا صحیح، امت اکٹھی ہو گئی. بھائی اکٹھا کرنا تھا تو دیوبندی سارے بریلوی کے پاس چلے جاتے، بریلوی دیوبندی کے پاس آتے، یوں اکٹھے ہوتے ہیں نا. آپ نے ایک مسجد اور بنا لی ہے، آپ نے اکٹھا کیا یا اکٹھا کرنے کے نام پر ایک اور ٹکڑا کھڑا کر دیا. آج جس نے ایک نئی جماعت بنانی ہوتی ہے ایسی اکٹھا کر لگا، میں نئی جماعت بنا لی. شاید ایسی امت اکٹھی نہیں ہوتی. خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی لفظ آپ بھی یاد کرو. حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ صحابی نے بتایا نا، بولو معنی کون بتائے گا؟ ترمذی اٹھاؤ. صحابی کہتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. یہ اس شخص کے لیے ہے جو نماز اکیلا پڑھ رہا ہو. اور جب ہم اکیلا پڑھے تو فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے، توجہ رکھنا ذرا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے، بولو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے.
تو نبی پاک کو کس نے دیکھا؟ خطاب کن کو ہے؟ بولو بولو۔ تو صحابہ نماز کیسی پڑھتے ہوں گے؟ جیسے اب بخاری کو، یہ بھی بخاری میں ہے، پھر بخاری کھولو، امام بخاری کہتے ہیں باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، گرمی کا موسم ہے، نیچے چٹائی نہیں ہے، اوپر چھت نہیں ہے، گرمی میں کھڑے اور پگڑی باندھی ہے، جب سجدے میں جائیں تو جو کہ فرش گرم ہے، چٹیل میدان ہے، زمین ہے، سجدہ کریں تو پیشانی پہ گرمی لگتی ہے، تو کیا اپنی پگڑی کو یوں کر کے سجدہ کر سکتے ہیں؟ یہ امام بخاری مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں قال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں وکان القوم، قوم صحابہ یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ، صحابہ نماز پڑھتے ٹوپیاں پہن کے، صحابہ نماز پڑھتے پگڑیاں باندھ کے۔ یہ کون ہے صحابہ؟ قرآن کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے نبی کو علم میں بھیجا ہے، میں نے نبی کو علم میں بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی حجۃ الوداع میں فرما رہے ہیں میں نے دین پہنچا دیا، حضور پہنچا دیا، میں نے دین پہنچا دیا، جی حق ادا کر دیا۔ فرمایا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، تم شاہد ہو، بعد والے غائب ہیں، میرے دین کو تم نے مجھ سے لیا، آگے تم نے پہنچانا ہے۔ میں نے اس لیے کہا نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ میں نے لاہور ایک بیان کیا، اس کو تقریباً 11 سال گزر گئے، بیان جیسے ابھی بیان کر رہا ہوں۔ بیان کے بعد مجھے دوسرے دن فون آ گیا، مولانا صاحب آپ نے بیان کیا تراویح 20 پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں 20 پڑھنی چاہیے، ہم نے آپ سے 20 رکعت تراویح پر مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کر لیں گے۔ آپ ایسا کرو، ہم دیوبندیوں کا مزاج سمجھو، ہم کسی کو ذلیل رسوا نہیں کرتے، ہم کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، ہم مسئلہ کھولتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ایسا کرو، جو سوال میں نے مناظرے میں کرنے ہیں نا وہ سوال میں ابھی کر دیتا ہوں، آپ سوال اپنے مناظر کو بتا دو اور پھر اس کے بعد تاریخ رکھ لو۔ اب یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اب میں لڑائی ڈال رہا ہوں یا لڑائی ختم کر رہا ہوں؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے بتائیں۔ میں نے کہا آپ تراویح کتنی پڑھو گے؟ کہا جی 8۔ میں نے کہا کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتا ہے قرآن و حدیث سے۔ میں نے کہا بیٹا جذبات میں نہیں آنا، توجہ سے بات سمجھنا، کیا قرآن سے 8 تراویح ثابت کر لو گے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جب قرآن میں تراویح ہے ہی نہیں، نہ 8 نہ 20 تو ثابت کیسے کرو گے؟ تو پھر آپ نے قرآن کیسے کہہ دیا؟ کہتا ہے نہیں ہم حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تراویح اکیلے پڑھتے ہو یا باجماعت؟ کہا جی باجماعت۔ میں نے کہا 3 رات یا پورا مہینہ؟ کیا پورا مہینہ؟ میں نے کہا تراویح کی پورا مہینہ جماعت یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتا جی صحابہ سے۔ کیونکہ حدیث میں نہیں ہے نا، مجھے پتہ ہے نہیں ہے۔ پورا مہینہ تراویح کی جماعت اللہ کے نبی نے نہیں کروائی، یہ کنفرم ہے۔ میں نے کہا کہاں ثابت کرو گے؟ کہتا ہے صحابہ سے۔ میں نے کہا تو کہتا قرآن حدیث ثابت کریں گے، اب کہہ رہا ہے صحابہ سے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا مجھے اگلی بات بتا، صحابہ کو یہ پتہ تھا کہ کتنی راتیں پڑھنی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ یہ نہیں پتہ تھا؟ کہتا جی پوچھوں گا۔ میں نے کہا پوچھوں گا نہیں، یہ اپنے مناظر کو بتا دو، اس کے بعد جب مناظرہ کرنا ہو کر لو۔ ہمیں تو مناظرے کا شوق نہیں ہے، تم نے کہا مناظرہ کرنا ہے نا، ہمیں تو شوق نہیں ہے، ہمیں تو نہ شوق ہے نہ کرتے ہیں، بس جس کا شوق ہو اس کا شوق پورا کرتے ہیں۔ ہمارا شوق نہیں ہے بھائی، آپ لوگوں کا شوق ہوتا ہے اور کھاتے ہمارے ڈال دیتے۔ میں آپ کے فجر تک بھی بیان کرتا رہوں نا، ایجنسیاں اسلام آباد کی بیٹھے ہوں، ایک جملہ ایسا میرا کہیں جیسے فرقہ واریت کی بو آتی، ایک بندے سے لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی کب ہوگی؟ جب آپ چٹیں شروع کریں گے، جب آپ پرچیاں شروع کریں گے، جب آپ اٹھ کے سوال شروع کریں گے، تو لڑائی آپ پیدا کرتے ہیں، میں پیدا نہیں کرتا۔ میرے بیان پر تو نہ پرچہ ہوتا ہے، نہ لڑائی ہوتی ہے، نہ جھگڑا ہوتا ہے، نہ پڑھا ہوتا ہے۔ شرارتیں آپ کرتے ہیں، کھاتے میرے ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے محلے کا مسئلہ ہوگا، آپ چٹ دیں گے، میں جواب دوں گا یا نہیں؟ بولو۔ تو جس نے چٹ دلوائی ہے نا اسی نے کر کہنا آئندہ سر مولانا گھومر صاحب نہیں بلانا، دیکھا یہ لڑائی پہ گئی نا بھائی، نہ ان کے بلانے سے پڑی نہ میرے بیان سے پڑی، وہ تمہاری شرارت والی پرچی سے پڑی ہے۔ تو بعض لوگ پلان بناتے ہیں کہ بے راستہ روکنا کیسے ہے، بس روکنا کیسے ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں سمجھا رہا ہوں رسول کا لفظ اللہ کے نبی کے لیے بھی اور صحابی کے، بولو صحابی کے، دیکھو میں خطابت نہیں دکھا رہا، میں ایسے چل رہا ہوں جیسے سبق ہوتا ہے، سبق میں نے اتنے مسائل بیان کروائے، اگر میں آخر میں گنتی کراؤں نا کتنے مسئلے ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے مسائل ہو کتنے زیادہ گئے ہیں۔ میں بات سمجھا رہا ہوں، نبی کے لیے بھی لفظ رسول اور صحابی کے لیے بھی لفظ، بولو رسول کا معنی نمائندہ، رسول کا معنی نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ توجہ رکھنا، نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ، صحابہ کی تعداد بھی، انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ، صحابہ کی تعداد بھی۔ یہ اللہ نے ہمارے محمد پاک کو اعزاز دیا ہے کہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہیں۔ میرے محمد یہ آپ کا اعزاز ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ آپ پر نمائندگی ہماری ختم ہے، ان پر نمائندگی تمہاری ختم ہے۔ آپ کے بعد جو نا میں نبی یہ بھی کافر ہے، ان کے بعد جو میں صحابی وہ بھی کافر ہے۔ حضور آئے نبوت ختم، حضور گئے تو صحابیت ختم۔ جب حضور آئے تو نبوت ختم ہوگی اور جب حضور گئے تو صحابیت کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ میں کہہ رہا تھا قرآن کریم کی آیت سمجھو، والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ فرماتا ہے میں نے صحابہ میں ایک محمد رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ نمائندہ میرا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ نمائندہ میرا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں جدہ میں تھا، ایک مشاعرہ تھا، اور تھا تو مشاعرہ نجی سا تھا۔ جب وہ مشاعرہ ختم ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا جی مولانا گھمن صاحب ہمارے وکیل ہیں، ان سے بھی استفادہ کریں۔ میں نے کہا میں بیان نہیں کرتا، آپ سوالات کر لو، 10-15 منٹ میں 2-4 سوال کر لیتے ہیں۔ سوال بڑا عجیب ہے، مجھے وہ کہنے لگے مولانا صاحب ایک سوال کا جواب دیں، تمہارے امام ابو حنیفہ کو بادشاہ وقت نے کہا قاضی القضات چیف جسٹس بنو، امام ابو حنیفہ نے انکار کیا، بادشاہ نے کوڑے مارے، جیل میں رکھا، زہر دیا، امام حنیفہ شہید ہو گئے لیکن چیف جسٹس نہیں بنے، امام حنیفہ چیف جسٹس نہیں بنے۔ لوگ عہدے پر لڑتے ہیں اور امام صاحب نے کوڑے کھائے ہیں، جیل کاٹی ہے، حتیٰ کہ زہر دے کے شہید کیا ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ امام صاحب کو جب بادشاہ کہتا نا کہ آپ قاضی القضات بنے، دلیل دیکھیں، ایسی عجیب دلیل اور آسان۔ امام صاحب فرمانے لگے، بادشاہ نے کہا ابو حنیفہ ہم آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں۔ فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ کہا جی نہیں آپ کو بناتے ہیں۔ فرمایا میں اہل نہیں ہوں۔ جب پھر اصرار کیا، امام صاحب فرمانے لگے تشدد نہ کرو، جذبات نہ دکھاؤ، دلیل سے بات کرو۔ تم نے کہا چیف جسٹس بنو، میں نے کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ یہ جو میرا جملہ ہے نا، اس کا اہل نہیں ہوں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر یہ میرا جملہ سچا تو مجھے چیف جسٹس نہ بناؤ، نہ اہل کو نہیں بنانا چاہیے، اور اگر یہ میرا جملہ غلط ہے تو میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹے کو بھی قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ بس قاضی نہ مجھے بناؤ، سچ بولتا ہوں تو اہل نہیں ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں تو پھر جھوٹا ہوں، تو جھوٹے آدمی کو قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے بندہ کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ چیف جسٹس نہیں بنے، لیکن اس امت کا پہلا چیف جسٹس آپ کیلے میں ہونا چاہیے۔ اس امت کا پہلا چیف جسٹس قاضی امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ مجھے اس نے کہا اگر چیف جسٹس بننا جائز تھا ابو حنیفہ کیوں نہیں بنے؟ اگر جائز نہیں تھا ابو یوسف کیوں بنے؟ سوال سمجھ آیا؟ میں نے کہا اس کا جواب پیغمبر اور صحابہ کی زندگی میں ہے، میں رسول پہ بات کر رہا تھا۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا مکہ مکرمہ میں اللہ نے صحابہ کرام کو دولت دی نہیں، لی ہے۔ جو کلمہ پڑھتا نا اس کو پیسے ملتے نہیں تھے، اس کو خرچ کرنے پڑتے تھے۔ مدینہ میں دولت دی ہے، صحابہ کرام کو مکہ میں طاقت نہیں دی، مدینہ میں دی ہے۔ مکہ میں حکومت نہیں دی، مدینہ میں دی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں اگر یہ دولت اور طاقت اور حکومت یہ اچھی چیزیں تھیں تو مکہ میں کیوں نہیں دی؟
اور اگر اچھی نہیں تھی تو مدینہ میں کیوں دی ہے؟ اور جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا بات سمجھ لینا، یہ دولت اور طاقت، حکومت، یہ چیزیں اچھی تھیں، مکہ میں کیوں نہیں دی؟ اگر مکہ میں دے دیتے، صحابہ کلمہ پڑھتے تو لوگ کہتے غریب تھے، کلمہ اس لیے پڑھا کہ پیسے ملیں گے، کمزور تھے کلمہ اس لیے پڑھا کہ طاقت ملے گی، یہ غلام تھے کلمہ اس لیے پڑھا کہ حکومتی عہدے ملیں گے۔ ان کا حق تھا لیکن مکہ میں نہیں دیا۔ جب امتحان سے گزر گئے تو جو کہ حق ان کا تھا، مدینہ میں دولت بھی انہیں دی ہے، طاقت بھی انہیں دی ہے، حکومت بھی انہیں دی ہے۔ ہر چیف جسٹس امام ابو حنیفہ کا تھا، اگر وہ عہدہ قبول کر لیتے۔ آج دنیا میں 70% مسلمان فقہ حنفی کے مطابق چل رہے ہیں، لوگ نظام لگا دیتے اور بھئی فقہ حنفی تو اس لیے مانی کہ ابو حنیفہ چیف جسٹس جو تھے، قاضی قضات تھے، قلم کی طاقت جو تھی، فرمایا نہیں حق ان کا ہے، ان کو تو نہیں دی۔ ان کا جنازہ جیل سے اٹھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ابو حنیفہ کو جن لوگوں نے مانا طاقت کی وجہ سے نہیں، دلیل کی وجہ سے مانا، طاقت کی وجہ سے نہیں، دلیل کی وجہ سے مانا ہے۔ چونکہ حق ان کا تھا تو شاگردوں نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا والذی بعث فی الامیین رسولا، نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ آگے چلیں، وآخرین توجہ رکھنا، وآخرین ہم نے ان کو نبی بنا کے بھیجا، کن میں؟ امیین صحابہ میں ہم نے نبی بنا کے بھیجا، وآخرین بعد والوں کے لیے۔ یہ بعد والے کون ہیں؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ یہ آخرین کن کے بارے میں ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لو کان العلم عند الثریا، لو کان الایمان عند الثریا، اگر علم و ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے، سلمان فارسی کی نسل کے لوگ آئیں گے جو علم اور عقیدہ وہاں سے بھی لائیں گے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی المسلک ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہ بشارت امام ابو حنیفہ کے لیے ہے۔ نواب صدیق اثر خان اہل حدیث اور غیر مقلد عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں بشارت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے ہے، یہ بشارت امام ابو حنیفہ کے لیے ہے کہ یہ فارسی تھے، فارسی، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب یہ بشارت کیسے ہے ذرا اس کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان ستاروں میں ایک ستارہ ثریا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ثریا کا نام لیا، وہ ذرا دور ہوتا ہے، قریب نہیں ہوتا، وہاں تک جانا مشکل ہے، آسان نہیں ہوتا۔ فرمایا جب میرے صحابہ ستارے چلے جائیں اور دور کا ستارہ رہ جائے تو سلمان کی نسل کا آدمی فارسی آئے گا جو علم ان سے لے گا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد تینوں برحق امام ہیں، لیکن جس امام نے صحابہ سے پڑھا وہ امام ابو حنیفہ نعمان ہے، وہ امام ابو حنیفہ نعمان ہیں۔ اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھ نالائق کو بھی لے جائے، اللہ مدینہ لے جائے۔ آپ جاؤ مدینہ منورہ جا کے دیکھنا، یہ مسجد نبوی میں، آپ یہاں سین میں کھڑے ہو جاؤ جہاں چھتریاں ہیں، اس کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر مسجد نبوی کا جو ترکی حصہ ہے نا ذرا اس کو دیکھنا، اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد، پھر آپ ادھر منہ کرو گے تو آپ کے دائیں طرف، میرا تو بائیں آ رہا ہے نا، آپ ادھر دیکھو گے دائیں طرف ابو بکر، ادھر بائیں عمر، دائیں طرف عثمان، بائیں طرف علی، دائیں طرف ابو ہریرہ، بائیں طرف حسن، دائیں طرف عباس، بائیں طرف حسین، اور پیچھے جاؤ تو پہلے ستون پہ نعمان، ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی۔ اس لیے ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ائمہ فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہم امت کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ کوئی بندہ نبی کو مان کے صحابہ کو نہیں مانتا، اہل بیت کو نہیں مانتا، توڑ شروع ہو جائے گا۔ پیغمبر کے بعد صحابہ اہل بیت کو مان لے، ائمہ کو نہ مانے، پھر توڑ شروع ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے نبی کو بھی مانے، صحابہ کو بھی مانے، ائمہ کو بھی مانے، پھر توڑ کبھی نہیں ہوئے گا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ بعض مسئلے ایسے ہیں امام ابو حنیفہ کے، مکہ میں بھی اس پر عمل ہے، مدینہ میں بھی اس پر عمل ہے، کویت میں اس پر ہے، دبئی میں اس پر ہے، امارات میں، قطر میں اس پر ہے، بحرین میں اس پر ہے،
تمام عرب ممالک میں جو امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہے لیکن عمل پھر بھی فقہ حنفی پر ہے، ان میں ایک مسئلہ جو موجودہ وقت کا ہے، سیزن کا مسئلہ، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ کون سا مسئلہ ہے؟ صدقۃ الفطر میں کیا دینا چاہیے؟ کشمش، جو اور کھجور اور گندم، یہ ہے صدقۃ الفطر۔ گندم ہو آپ کے ہاں، یا گندم ہو، جو ہو، کشمش ہو، کھجور ہو۔ سب سے بہترین صدقۃ الفطر ہمارے ملک میں کشمش ہے، ذرا مہنگی ہے، کہ غالباً 1600 روپے اس کا بنتا ہے، اور کھجور کا تقریباً اچھی کھجور 550 کی بنتی ہے صدقۃ الفطر، اور جو ہے یہ تقریباً 280 بنتے ہیں، اور گندم 100 بنتی ہے۔ آپ جب صدقۃ الفطر دیتے ہیں تو گندم کے حساب سے، کشمش کے حساب سے؟ یہ ظلم نہ کرو۔ دیکھو میں مولوی ہوں، مولوی کے بارے میں مشہور ہے کہ کچھ نہیں دیتے، میں اللہ کا شکر ہے صدقۃ الفطر کشمش کے حساب سے دیتا ہوں۔ آپ کی ایک بیوی ہے، میری 4 ہیں، میں چاروں کے دیتا ہوں، اولاد کے بھی دیتا ہوں۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ بہت، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ترغیب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ علماء کے بارے میں ذہن ختم کرو، بدلو ذہن اس کو، بدلو ذہن اس کو۔ اس لیے ایسی باتیں عوام میں بتا دینا یہ ریا نہیں ہوتی، ایک کارگزاری ہوتی ہے کہ ان کا ذہن بنا کہ یار مولوی صاحب دے سکتے ہیں تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو آپ صدقۃ الفطر کس چیز کا دو گے؟ ارادہ تو کرو، ارادہ کرو، سخیو ارادہ کرو۔ ارادے سے کیا فرق بنتا ہے؟ اگر کشمش نہ دے سکے تو پھر کھجور، پھر جو، اور پھر یہ ہے آخری صدقۃ الفطر، جو اب میں نالائق تو نہیں کہہ سکتا، بل آخری درجہ ہے۔ اوپر آؤ، اپنی بیوی کو عیدی دیتے ہو، بیٹیوں کو عیدی دیتے ہو، بیٹوں کو دیتے ہو، چوتیاں کپڑے لے کر دیتے ہو، کتنے قیمتی سوٹ لے کر دیتے ہو، تو صدقۃ الفطر کا ذرا خیال کرو۔ اب باقی ائمہ کے ہاں، امام احمد شافعی کے ہاں صدقۃ الفطر میں جنس دینا ضروری ہے، پیسے نہیں دے سکتے۔ کشمش، جو، گندم، کھجور دیں گے، پیسے نہیں دے سکتے۔ یا جنس دو یا پیسے دو، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ امام حنیفہ کا۔ جو عرب ملکوں میں، پورے عرب ممالک میں صدقۃ الفطر آج امام ابو حنیفہ کے فتوے پر دیا جا رہا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ نہ ہوتا تو آج کیا بنتا؟ بتاؤ کیا بنتا؟ مجھے بھی کل کی بات ہے، قطر سے ایک ساتھی نے میسج کیا، اور جب ہمارے مرکز کا میسج آیا نا، میسج آتا ہے صدقۃ الفطر میں کھجور ہے، کشمش ہے، فلاں فلاں، تو مجھے اس کا میسج آیا کہ مولانا صاحب آپ کے مدرسے میں کشمش کھجور کیسے بھیجے؟ نہیں پتا تھا اس کو مسئلہ کہ، اس لیے اس نے میسج کیا۔ میں نے کہا نہیں بنی، کشمش کھجور نہیں، اس کے پیسے ہیں، کہیں 15 ریال ہے، کہیں 20 ریال ہے، جو بھی ہے۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے، امام ابو حنیفہ کے فتوے پر آج عرب ممالک بھی عمل کر رہے۔ میں ملیشیا گیا ہوں، شافی ملک ہے، شافی، اور صدقۃ الفطر امام ابو حنیفہ کے مسلک پر پوری دنیا میں صدقۃ الفطر میں امام حنیفہ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا آدمی ہے، آپ سوچو ذرا۔ اس لیے کسی بڑے آدمی کے خلاف سوچتے ہوئے 100 دفعہ سوچا کرو۔ بس لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آدمی تو مراسی، اور نہیں، میں ہنسانے کے لیے نہیں، میری عادت نہیں ہے ہنسانا، آپ میرے 1000 بیان نیٹ پہ سن لو، میں ہنسانے کے لیے نہیں، میں ذہن سازی کرتا ہوں۔ مراسی تھا، اور ہر کسی کہتا مجھے بادشاہ کی بیٹی سے بہت پیار ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ اور کسی نے کہا بادشاہ کی بیٹی کا گلیوں میں نام نہ لے، وہ چوک میں کھڑا ہو کے جوتے مروائے گا اور کسی دیوار میں چن دے گا تجھے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مر جاؤں گا، لیکن یہ تو دنیا کہے گی نا کہ شہزادی کا عاشق تھا، ایک نام تو بنے گا نا۔ تو بعض لوگ امام حنیفہ پر اس لیے نہیں بولتے، علم بہت زیادہ ہوتا ہے، پتہ چلے ابھی ابو حنیفہ پہ بات کر رہا ہے تو کوئی بندہ تو ہوگا نا۔ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات۔ میں بہت چھوٹا ہوں نا، مجھے چھوٹا ہی رہنا چاہیے۔ میرے جتنے مسائل ہیں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، جتنے مسائل، جتنے بیان، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ عقائد اور مسائل میں سے ایسا مسئلہ نہیں پیش کریں گے میں کبھی اکابر کے خلاف رائے پیش کروں۔ ہم اپنی دلیل دفن کر دیں گے، رائے دفن کر دیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن اپنے اکابر کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ ان کے پاس علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، سب کچھ تھا۔ جو لوگ ذہن سازی کرتے ہیں نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ بہت نیک تھے، بہت شریف تھے، بہت متقی تھے، لیکن اس دور میں مجبوری، یہ جاوید غامدی بھی یہ بات کہتے ہیں، اس دور مجبوری یہ تھی کہ حدیثیں ایک جگہ پہ نہیں تھی۔ ابو حنیفہ کے پاس حدیثیں تھوڑی سی، بندے بہت اچھے تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا میں نے ایک مسئلہ لکھ دیا ہے، اگر حدیث کے خلاف آ جائے تو میرا مسئلہ چھوڑنا اور حدیث کو لے لینا، اس لیے لکھ دیا ہے۔
آج ذخیرہ حدیث ایک کلک کی پہنچ پر موجود ہے، ایک کلک کی پہنچ پر وہ دور بدل گیا ہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے حماد کو فرما رہے، بیٹا حماد میں 4 حدیثیں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، ان پہ ضرور عمل کرنا، اور یہ 4 وہ ہیں جو میں نے اپنی 4 لاکھ حدیثوں میں سے تجھے منتخب کر کے دی۔ 4 لاکھ حدیثوں میں سے آپ کہتے ہیں جو ذخیرہ حدیثوں کا نہیں تھا، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں امت کو گمراہ کرتے ہو؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو امام صاحب فرماتے ہیں نا کہ میرا مسئلہ اگر حدیث کے خلاف ہو چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ تھا کہ امام صاحب کو یقین تھا کہ میرا مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ جو بندے چیلنج کرتے ہیں، کوئی ایک آپ کے ڈاکٹر چیلنج کرتا ہے یہ ہمارا شرطیہ علاج ہے، یہ غلط ثابت کرو میں 10 لاکھ انعام دوں گا، اس کا کیا مطلب ڈاکٹر کو شک ہے؟ اس لیے چیلنج کر رہے ہیں۔ بھئی چیلنج کرنے والے بندے کو یقین ہوتا ہے قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ نہیں؟ ہم یقولو نفترا، تم کہتے ہو قرآن محمد نے گھڑا ہے، اگر گھڑا ہے تو تم اس جیسا پھر قرآن لاؤ، کیا کوئی شک ہے اس لیے کا؟ بطور اگر نہیں، اچھا تم 10 صورتیں لاؤ، 1 لا کر دکھاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ جو چیلنج فرما رہے ہیں شک تھوڑا ہی ہے۔ یہ جو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے مسئلے حدیث کے خلاف نہیں ہے، اگر حدیث کے خلاف ہو تو تم مسئلہ چھوڑ دو، اس کا معنی کہ ان کو یقین تھا میرے مسائل حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آپ سے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ لمبی چوڑی بات تو نہیں، جتنی بات ہوگی اللہ عمل کی توفیق دے۔ 2 یا 3 دن جو رمضان کے باقی ہیں ہم اس کو عبادات کے اندر گزاریں، اعمال میں گزاریں، قرآن کریم پڑھیں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں اور نوافل کا اہتمام کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 2، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، میں اپنے گناہ جانتا ہوں، آپ اپنے گناہ جانتے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں، اور جہاں پہ دینی مجالس ہیں ان کا احترام کریں۔ آپ میں سے جن کے اپنے بچے چھوٹے ہیں وہ کوشش کریں اپنا بیٹا اپنی بیٹی قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور اگر کوئی بندہ خود بھی بڑا ہے اور بے اولاد ہے، یا خود بڑا ہے اور اولاد بھی بڑی ہے، تو وہ کم از کم مولانا اقبال صاحب ہیں، دیگر علماء پنڈی میں ہیں، میرا سب سے تعارف نہیں ہے، آپ اپنے اپنے محلے کے مدرسے مسجد سے پوچھو کہ جی آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو ایک بچے کا ماہانہ کتنا خرچہ ہے، ایک بچے کا خرچہ لے لو اپنے ذمہ، ایک بچے کا خرچہ لے لو، علماء کو چندے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک بچے کا خرچہ لے لو، اس کے کپڑے بھی میں دوں گا، خرچہ بھی میں دوں گا، یہ ہمارے ذمہ، ایک بچے کا خرچہ لو اور اپنے نامہ اعمال میں ایک حافظ اس دنیا میں چھوڑ کر جاؤ۔ اہتمام کریں گے نا بھی انشاءاللہ، اس کا بہت اہتمام کریں۔ اور یہ میں آپ کو بڑے درد سے عرض کروں گا کہ علماء نبی پاک کے وارث ہیں، علماء کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی، اپنی زبان بند رکھا کرو، اپنی زبان کو تالے لگایا کرو۔ یہ علماء ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، یہ 1500 سال بعد کے لوگ ہیں، نبی تھوڑے ہی ہیں، معصوم نہیں ہیں، گناہ بھی ہوں گے، نیکی کام بھی ہوگا، گناہ بھی ہو جائیں گے، نیکی کام بھی ہو جائے گا، تو آپ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی کراچی ایک جلسہ تھا تو مجھے جلسے میں چٹ آ گئی، لوگ بیٹھے تھے، مجھے اس میں ایک چٹ یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ پر الزام ہے، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا۔ میں نے کہا میں آپ سب کو بنا کر گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا خوش ہو، میں نے کہا خوش ہو، چلو یار میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اب کوئی گنجائش ہے میرے لیے جنت میں جانے کی یا کوئی گنجائش نہیں؟ میں توبہ کر لیتا ہوں۔ چلو اور بتاؤ کیا چاہتے ہو ہم سے، اور کچھ چیز چاہتے ہو مجھے وہ بتا دو۔ میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بس میں اللہ کا شکر، میں پہلے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نہ پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہوں، نہ مخالفت سے متاثر ہوتا ہوں، نہ حالات سے متاثر ہوتا ہوں۔ جیسے کیسے حالات آئے ہیں ہم نے مسلک اور عقیدے کو بیان کرنا نہ چھوڑا ہے، نہ ہی بیان کرنا چھوڑیں گے، اپنا عقیدہ بیان کرتے رہیں گے، اپنا مسلک بیان کرتے رہیں گے۔ باقی ہر ایک کا مسلک، ہر ایک کا عقیدہ، ہر ایک کے اکابر اپنے ہیں، ہر بندہ اپنے عقیدے پر مطمئن ہے، ہم نہ اس سے لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ کچھ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اپنی مسجد میں اپنا عقیدہ اپنے حضرات کو سمجھانا چاہیے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان والی موت دے اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے مولا کریم ہم سب کی نیکیاں اور حسنات قبول فرما. اے اللہ گناہوں اور سیئات کو معاف فرما. اے مولا کریم خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. جن کو اولاد دی ہے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا. والدین کی فرما بردار بنا. یا اللہ جن کے بچے کسی اسکول میں کالج میں پڑھتے ہیں اللہ ان کو باصلاحیت بنا. اللہ ان کو نیک بنا. یا اللہ اچھے نظروں سے ہمیشہ ان کو کامیاب فرما. یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے نکاح کے لیے متفکر ہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما. یا اللہ والدین کی پریشانیوں کو اپنے کرم سے ختم فرما. یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کی ملازمت کے لیے متفکر ہیں ان کی اولاد کو اچھی ملازمت عطا فرما. یا اللہ کسی مصیبت کے اندر ان کی مصیبت ختم فرما. کسی مشکل میں مشکل کو دور فرما. اللہ جو کسی کیس میں بے گناہ جیل میں پڑے ہیں اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ اسلامی حکومتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء مشائخ مساجد مدارس خانقاہ تبلیغی مراکز سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اسکول کالج یونیورسٹیاں اور ہمارے تجارتی مراکز دکانیں سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے جو خیر خواہ ہیں اللہ اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. جو بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کے ختم فرما. یا اللہ ایمان کی نعمت دی ہے کفر سے بچا لے. سنت کی نعمت دی ہے بدعت سے بچا لے. ہدایت کی نعمت دی ہے ضلالت سے بچا لے. عزت کی نعمت دی ہے ذلت سے بچا لے. صحت کی نعمت دی ہے بیماری سے بچا لے. اے مولا کریم اہل حق سے جوڑا اہل باطل سے بچا لے. یا اللہ دولت کی نعمت دی ہے غربت اور فقر سے بچا لے. اے مولا کریم حاسدین کی حسد سے بچا لے. یا اللہ ماکرین کے مکر سے بچا لے. ناظرین کی نظر بد سے بچا لے. اغیار اور اپنوں کے شر سے بچا لے. یا اللہ اس مسجد کو آباد اور شاد فرما. یا اللہ مسجد کو آباد اور شاد فرما. یا اللہ پیر حافظ اقبال صاحب ان کی محنت قبول فرما. یا اللہ علماء سے مشائخ سے جتنی محبت کرتے ہیں اللہ اس نعمت کو ان کی نسلوں میں بھی جاری فرما. یا اللہ ہم سب کو محبوبیت کی نعمت عطا فرما. اللہ اپنے کرم سے یہ جو غلاف کعبہ اور دیگر زیارتیں عوام کو کراتے ہیں خواص کو کراتے ہیں اللہ اس نعمت کے سلسلے کو مزید جاری فرما. اللہ ان کو مزید فرامانی کے ساتھ یہ نعمت عطا فرما. یا اللہ جس نے حج کیا اس کا حج قبول فرما لے. یا اللہ جو آئے تک نہیں گیا سکے ان کو اپنے گھر کا حج عطا فرما. اپنے گھر کے عمرے کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو آپ کو راضی کر دے. اللہ ان اعمال کی توفیق دے دے جس سے آپ خوش ہو جائیں. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہ سنت پر چلنا آسان فرما دے. اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے. اللہ شریعت پر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ تو کریم ہے. یا اللہ تو کریم ہے. یا اللہ تو کریم ہے. کریم وہ ہے جو نالائقوں پر کرم فرمائے. اللہ ہم اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں. اپنے کرم سے ہمارے جرائم کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو صاف فرما دے. یا اللہ نامہ اعمال کو صاف فرما دے. اللہ بدعمالیاں ہمارے نامہ اعمال سے ختم فرما دے. یا اللہ اپنے دنیا میں بھی عزت دی آخرت میں بھی دے دے. اللہ یہاں بھی رسوائی سے بچا آخرت میں بھی بچا. اللہ یہاں سے بچا آخرت میں بھی بچا. یا اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما لے. یا اللہ جنہوں نے آنے والے مہمانوں کا اکرام کا بندوبست کیا ہے
یا اللہ ان کی اس میزبانی کو قبول فرما لے، اللہ ان کو اس کے بدلے میں دنیا آخرت میں دے دے، اللہ ہم سب کے رزق میں برکت دے دے، اللہ گھروں میں برکت دے دے، اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے جسموں کی حفاظت فرما، مولا کریم ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہر گھر میں قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ ہر گھر میں قرآن کا عالم بنا دے، اے اللہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں اہل حق کو فتح عطا فرما دے، اللہ جن کو حکمران بننا ہمارے لیے مفید ہو، یا اللہ تو انہیں کو حکومت عطا فرما دے، اللہ جو ملک اور دین کے حق میں خیر خواہ ہو، یا اللہ ان کو یہ نعمت عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جس کے دل میں کوئی جائز خواہش کو پورا فرما دے، اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے مولا کریم اپنا خاص کرم فرما دے، اے مولا کریم اپنا خاص کرم فرما دے، یا اللہ جو ساتھی حضرت کو پیر صاحب کو کسی عالم کو دعا کا کہا ہو، یا اللہ ہم سے کہنا چاہتے ہوں لیکن نہ کہہ سکے ہوں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے، اللہ ان کی حاجات پوری فرما دے، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ اپنے حبیب کے در کا غلام بنا دے، اللہ اپنے در کا منگتا بنا دے، یا اللہ اپنے در کا فقیر بنا دے، یا اللہ پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، یا اللہ وہ افراد وہ ادارے اور وہ جماعتیں جو تیرے دین کا کام کرتی ہیں، اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اللہ سب کو اسباب دے دے، اللہ سب کو وسائل دے دے، برکت والا رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما دے، اللہ اسلام والی زندگی دے دے، ایمان والی موت دے دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کے عذاب سے بچا لے، اے مولا کریم قیامت کے دن صلحاء کی فہرست میں ہمیں شامل فرما دے، اللہ صلحاء کی فہرستوں میں ہمیں شامل فرما دے، میرے مولا کریم اپنا خاص کرم فرما دے، یا اللہ اپنا خاص کرم فرما دے، قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و جام عطا فرما دے، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما دے، اے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دے، اللہ ہمارا نامہ دائیں ہاتھ میں دے دے، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، یا اللہ جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما لے، جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی رسول